کر رہے بڑی زبردست باتیں. عباس صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. حکومت میں رہ کر بھی پھر آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, تو وزیر اعظم سے طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر اتنی بے بسی کہ اس طرح کی باتیں نہیں. دیکھیں بات یہ میں آج حکومت میں نہیں ہوں. میری جماعت حکومت میں ہے, میں وزیر اعظم تھا. ٹھیک ہے, تب بھی آپ اس چیز وزیر اعظم طاقتوری کی یہاں بات نہیں ہے, یہاں بات ہے نظام کی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کا پروسیس شروع کیا کیونکہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ جب تک آپ ہم سب ذمہ دار نہیں بنیں گے تو یہ نظام درست نہیں ہو سکتا, نظام آگے نہیں چل سکتا. ذمہ داری ہم سب بڑی حب الوطنی کے بھی دعوے کرتے ہیں, سب ہمارے دعوے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بنیادی قانون ہے کہ اگر آپ کی آمدن ہے اس میں ایک حصے دار ہے, اس کا نام ہے حکومت پاکستان. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو آپ جرم کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایوانوں میں بیٹھیں یا ہم جوڈیشری میں بیٹھیں یا ہم حکومت کے ملازم ہوں, فوج میں ہوں, کاروبار کر رہے ہوں, جہاں بھی ہوں, ہم نے اپنی آمدن پہ ٹیکس ادا کرنا ہے. بالکل کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ نہیں کرتے. میں جب وزیر اعظم تھا تو ہم نے ایک بڑا ریولوشنری سٹیپ لیا تھا جو اسی کی طرف پہلا قدم تھا کہ ہم نے ٹیکس سلیبس کو کم کر دیا. میکسیمم ٹیکس ریٹ 30 سے 15 کر دیا. 1 لاکھ ماہانہ آمدنی کو مستثنا کر دیا. 3 سلیبس بنائے, 5, 10 اور 15%. ٹھیک ہے, اس سے پھر ہم نے کہا بھی اب ہم آپ کو اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے, آپ کی آمدن ہوگی, آپ بل ادا کر رہے ہیں, فورن ٹریول کر رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہیں, بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, فیسیں ادا کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کر رہے ہیں, تو پھر اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس کا ایک پروسیس ہے. پی ٹی آئی کی حکومت آئی, انہوں نے پہلے ہی فائنانس بل میں یعنی 2 مہینے کے بعد اس کو رد کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ پھر وہ پرانا نظام کر دیا, تو اب 32% ٹیکس لوگ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح نظام کی اصلاح کی جاتی ہے, اس کو درست کیا جاتا ہے. لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ہم ہر روز کرپشن کی بات کرتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں, نیب کی بات کرتے ہیں. آپ نے کرپشن پکڑنی ہے, ٹیکس قانون سے پکڑ سکتے ہیں بآسانی. ٹھیک ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ہم وہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس میں کوئی بچے گا نہیں. نظام کو یہاں تک پہنچانے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں جی پچھلے والوں کی غلطی تھی اور ہم تو اس کو درست کرنے میں لگے ہیں. خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے میرے خیال سے سب سے مشکل منسٹری ہمارے ہاں وزیر خزانہ کی منسٹری ہوگی, کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے سب سے زیادہ عوام کے گلے شکوے اسی کو سننے پڑتے ہیں, کیونکہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے عوام کا. تو یہ جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں پرانے والوں کی جو تھی نا غلطیاں ہم ان کو صحیح کریں, اور ایسے میں نا اگلا الیکشن آ جاتا ہے. 2-3 سال تو آپ پرانے والوں کے گلے شکوے ان کے کندھے پہ ذمہ داری کیوں کرتے ہیں, پرانے والوں کی یہ شاید بالکل. تو یہ پرانے والوں کی ذمہ داریاں, پھر نئے والا آئے نا پرانے والے کو چلنے دے. جی, تو آئی ہوپ یو گوٹ مائی کوشچن. پھر ذمہ داری لے گا کون؟ نہیں, ذمہ داری بے شک مت لیں, ذمہ داری سب کی ہے, کوئی بھی اسے مستثنا نہیں ہے, سب جرم میں شامل ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسے سبق حاصل کریں, اس کی درستگی کریں. یہ اگر آپ کو ریدنا شروع کریں نا کس نے کیا ہے, پھر بات قائد اعظم تک جا پہنچے گی. 75 سال پیچھے آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کو آپ کو ریت نہیں پائیں گے, اسے نہ کچھ حاصل ہوگا. سبق حاصل کریں, ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اب ان کو درست کیسے کریں گے. مستقبل کو دیکھیں لیکن ماضی کو سامنے رکھ کر. ٹھیک ہے. اچھا, اب خاص طور پر اگر اس حکومت کی بات کی جائے, جب پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, تو کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت میں عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے, بیچاری عوام, روزگار کے مواقع نہیں دیے گئے, اتنے گھروں کے وعدے کیے گئے پورے نہیں کیے گئے, نوکریاں نہیں دی گئیں, تو ہم آئیں گے, دکھ نہیں برداشت ہو رہا تھا. لیکن جب سے یہ آئے ہیں تو مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اور بھی بڑھے گی. اگر آپ معیشت کو تباہ کر دیں گے اور ایکسٹرنل شاکس بھی ہوں گے تو مہنگائی بڑھے گی. کیونکہ یہ حکومت کو وعدے کر کے نہیں آئی, نہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. جو اپوزیشن تھی وہ آج حکومت کے اندر ہے. اب وعدے اس نے کوئی نہیں کیے, لیکن حقائق جو ہیں بڑے تلخ ہیں, اور یہ حقائق ایک دن یا 1 سال یا 1 عشرے میں بھی شاید دور نہ ہو. آپ کا ایک لمبا سفر ہے معیشت کی درستگی کا, اور وہ سفر عوام کو کرنا ہے. وہ سفر عوام نہیں کرنا ہے. اچھا سوری, میں بڑا لمحہ فکری ہے, آپ بڑے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں جن کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں. ایک اردو والا سفر ہوتا ہے اور ایک انگریزی والا سفر ہوتا ہے, دونوں ایک ہی ہیں.
بالکل. اب انگریزی والا سفر ہوتا ہے، یہاں بھی سفر انگریزی والا سفر بھی کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ, اور معذرت کے ساتھ پڑھی لکھی جو ہماری کریم جس کو کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, ہمارے ایج گروپ کے لوگ, ہم سے کچھ بڑے لوگ یا ہم سے ینگسٹرز, وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کہ مواقع تلاش کرنے کے لیے. ہمارا وہ احساس ہے, اب وہ انگریزی والا سفر کر کے تھک گئے تو اردو والا سفر کرنے کے لیے کوئی برطانیہ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, ہم ان ٹیلنٹ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں, وہ ہمارا ساسا بن سکتے ہیں. آپ ان کا شکوہ نہیں کر سکتے, اور آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آج ہمارا ملک ہی ان لوگوں کے سر پہ چل رہا ہے. بالکل, جو اس ملک سے باہر جاتے ہیں, آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے, ایکسپورٹ ارننگز, وہ ہمارے لوگ جو باہر کام کرتے ہیں وہ ہیں. ہاں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس طرح کے کچھ اظہار خیال کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بڑی